وأحسن من قلم تركت عيني وأجمل من قلم تلد النساء بسمہ تعالی حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ناظرین اور حاضرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر قاری جمشید عزیز القادری چشتی اپنی ٹیم کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اس امید کے ساتھ کہ جو تفسیر قرآن کا سلسلہ یہ ہم نے شروع کیا ہے، آج اس کا تیسری کڑی ہوگی۔ یقیناً آپ لوگوں کی محبتیں، آپ لوگوں کی کمنٹس اور آپ لوگوں کے پیغامات ہمیں رہنمائی فراہم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آئیے آج کے ہم گفتگو کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا اور دوسرا سلسلہ جس میں سورہ فاتحہ کا ذکر کیا، اس میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ سورہ فاتحہ میں جو اللہ تعالیٰ اور بندے کا ربط اور تعلق ہے، اس تعلق میں رب تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا تعارف کروایا، اور اس کے بعد پھر سورہ بقرہ کا آغاز ہوا۔ تو اس میں سورہ بقرہ کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا ذکر کیا جو کتاب بندے کو رب سے ملانے والی ہے۔ پھر اس کے بعد آگے انسان کو کیٹاگرائز کیا، انسان کی کیٹاگریز کا ذکر کیا، جن میں سے ایک کیٹاگری جو مومنین کی کیٹاگری تھی اس کا تذکرہ ہم نے کر دیا، اور اس کی صفات بھی آپ لوگوں کے گوش گزار کر دیں۔ آگے ان الذین کفروا سواء علیہم یہاں سے لے کے تو اگلی 15 آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی دوسری کیٹاگری کا یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اس میں ابتدا میں تھوڑی سی 2-4 باتیں یاد رکھیے گا کہ یہ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ اب کتاب ہدایت سے فائدہ حاصل کرنا یا نہ کرنا، انسانوں کے 2 گروہ بن جائیں گے۔ ایک وہ گروہ ہوگا جو اس سے کتاب ہدایت سے رہنمائی حاصل کرے گا، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ٹائٹل استعمال کیا، مومنین اور متقین کا لقب اور خطاب ان کے لیے استعمال کیا، یہ وہ لوگ جو اس کتاب ہدایت سے ہدایت حاصل کرنے والے ہیں۔ اور دوسرا وہ گروہ جو کتاب ہدایت سے رہنمائی حاصل نہیں کرتا اور انکار کر جاتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے رب تعالیٰ نے کافر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جو کافر کی کیٹاگری ہے، اس کی پھر آگے 2 قسمیں ہیں، اس کے پھر آگے 2 گروہ ہیں۔ کچھ لوگ وہ جنہوں نے واضح طور پر کتاب ہدایت کا، اللہ تعالیٰ کے فرامین کا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کیا، اور کچھ لوگ وہ تھے جو واضح طور پر احکام خداوندی کا، کتاب خداوندی کا انکار نہ کیا، اپنی دنیاوی مصلحتوں کے پیش نظر اپنے دل کی بات کو چھپائے رکھا۔ اب جو پہلی کیٹاگری ہے جنہوں نے واضح طور پر انکار کیا، ان کو کافر کہا گیا۔ اور یہ جو 2 آیتیں جس کی میں نے تلاوت کی ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم، یہ آیت اور اس سے آگے والی آیت، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کیٹاگری کا ذکر کیا ہے کہ جنہوں نے واضح طور پر انکار کر دیا، ان کو کافر کہا گیا۔ اور اس سے اگلی جو آیات ہیں، وَمِنَ النَّاسِ سے لے کے آگے رکوع مکمل ہونے تک، مطلب اگلی 13 آیات، ان 13 آیات میں اللہ رب العزت نے دوسری کیٹاگری کا ذکر کیا ہے، وہ لوگ جنہوں نے اپنی بات کو، دل کی بات کو چھپائے رکھا، ایسے لوگوں کو منافق کا نام دیا گیا۔ اب شروع میں آپ سورہ فاتحہ کو ہی دیکھ لیں تو سورہ فاتحہ کے اندر ہی رب تعالیٰ نے ان دونوں کیٹاگریز کا ذکر کر دیا ہوا ہے۔ مثلا صراط الذین انعمت علیہم، یہ ہے پہلی کیٹاگری کہ مومنین، اللہ ان لوگوں کے رستے پہ چلانا جن پر تیرے انعامات نازل ہوئے۔ اور دوسری کیٹیگری کیا ہے؟
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ان لوگوں کے رستے سے بچانا جن سے تو ناراض ہوا۔ اب اس لحاظ سے ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے، وہ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ تقسیم انسانیت کا جو اصول ہے وہ نہ تو نسب پہ ہے، نہ وطن پہ ہے، نہ زبان سے، نہ رنگ سے، نہ جغرافیائی حالات سے تقسیم انسانیت نہیں ہوتی۔ تقسیم انسانیت کے لیے اصول ہے کہ جو نظریات ہیں، نظریات کس طرح کے ہیں؟ اگر نظریات اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق ہوں گے تو یہ ایک کیٹیگری بن جائے گی، اور اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق نہ ہوں گے تو یہ دوسری کیٹیگری بن جائے گی۔ چنانچہ سورہ تغابن میں اللہ رب العزت اس کا ذکر فرماتے ہیں، دوسری آیت کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، کہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم میں سے یا تو کافر ہیں یا مومن ہیں۔ اب اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ جو تقسیم انسانیت کا اصول ہے وہ نظریات پر مشتمل ہے۔ اس لحاظ سے اب آپ کفر کی تعریف سمجھتے جائیں تو آپ کو یہ مسئلہ اور کھل کے واضح ہو جائے گا۔ کفر کی تعریف کیا ہے؟ کفر کا لفظی مطلب ہوتا ہے چھپانا، ناشکری کرنا یا انکار کرنا، اور اصطلاح شریعت میں کفر کس کو کہتے ہیں کہ وہ چیزیں جن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہیں ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ وہ چیزیں جن پر ایمان لانا فرض ہے، کسی ایک کا بھی انکار کر دیں تو وہ بندہ مسلمان نہیں رہتا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب اس ساری باتوں کا لب لباب اور خلاصہ کیا نکلتا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے اس کا ثبوت قطعی اور یقینی ہے، اور ان سب چیزوں کی دل سے تصدیق کرنا اور حق سمجھنا یہ اسلام کہلاتا ہے اور ایمان کہلاتا ہے۔ اب اس سے ایک مسئلہ اور بھی سمجھتے جائیے۔ آج میں ایک کلپ سن رہا تھا، مجھے بہت دکھ ہوا اور بہت افسوس ہوا اس بندے کی وہ باتیں سن کے۔ موجودہ حالات کے پیش نظر جو مسئلہ قادیانیت کھڑا ہوا ہے اور ہماری گورنمنٹ جو ہے ان کو اقلیت میں شامل کرنا چاہتی ہے، تو وہ صاحب وہ موصوف کہہ رہے تھے کہ جی جو قادیانی ہیں یہ مرتد ہیں یا کافر ہیں۔ اب اسی تناظر میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، اگر تو ان پر مرتد کا حکم لگایا جائے تو مرتد اس بندے کو کہتے ہیں کہ جو بندہ پہلے مسلمان تھا اور اسلام چھوڑ کر کسی دوسرے دین کو اختیار کر لیا، ایسے بندے کو مرتد کہا جاتا ہے، اور اسلام نے ایسے بندے کا حکم یہ لگایا ہے کہ 3 دن اس کو مہلت دو، اس کو دوبارہ ترغیب دو، اگر وہ اسلام میں آ جائے تو فبہا، اگر نہیں آتا تو اس کو قتل کر دو۔ جو قادیانیت ہے، شروع میں جن لوگوں نے ختم نبوت کا انکار کیا تھا اور پہلے مسلمان تھے اور نیا دین انہوں نے بنا لیا، وہ تو مرتد کہلائے۔ اب جو موجودہ قادیانی ہیں، اگر آپ ان کو مرتد نہیں کہتے کہ جی اس وجہ سے کہ یہ اپنے باپ دادا کی اولاد ہیں، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ بھائی اولاد اگرچہ ہیں لیکن رسول کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کا تو انکار کر رہے ہیں نا۔ اگر آپ ان پر مرتد کا فتویٰ نہیں بھی لگاتے تو کم از کم کافر تو کہیں گے، ایک بات۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ بھائی دیکھیں یہ جو قادیانی ہے یہ عیسائیوں اور یہودیوں سے بہتر ہے، اور وہ دیکھیں عقل کا ترازو دیکھیں کتنی عقل کے مالک ہیں، اور کیا معیار کیا بنا رہے ہیں کہ دیکھو جی قادیانی جو ہے یہ قرآن پاک کو بھی مانتا ہے، یہ رسول پاک کو بھی مانتا ہے، جبکہ جو عیسائی اور یہودی ہیں نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ رسول پاک کو مانتے ہیں۔ ارے عقل کے اندھو ذرا یہ تو دیکھو، جو عیسائی اور یہودی ہیں ان کے پاس جو دین ہے وہ آسمانی ہے، کم از کم آسمانی دین کے مالک ہیں، اور یہ جو قادیانی ہے یہ خود ساختہ دین ہے، کس آسمانی دین کی بات کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے تقابل دیکھا جائے تو اہل کتاب اور غیر اس کی مثال تو آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہندو اور عیسائی کو کمپیریٹیولی دیکھا جائے تو عیسائی کے پاس آسمانی دین ہے، ہندو کے پاس آسمانی دین نہیں ہے۔ کمپیریزن کریں گے تو عیسائی بہتر ہوگا، یہودی بہتر ہوگا، کیونکہ وہ اہل کتاب کہلاتے ہیں، جبکہ جو لوگ اہل کتاب نہیں ہیں ان کو جب اہل کتاب سے کمپیریزن کر کے دیکھیں گے تو آپ کس رول میں کہتے ہیں کہ بھائی وہ ان سے بہتر ہیں؟ حالانکہ آپ کو مسجد زرار کی بات یاد ہوگی، میں بات کو بس اختتام کے قریب لے کے جا رہا ہوں۔ مسجد زرار مدینے کے اندر
جب رسول کریم علیہ السلام مسجد نبوی بناتے ہیں 11ویں پارے میں اس کا ذکر آتا ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا، تو مسجد کے مقابلے میں مسجد بنتی ہے، بظاہر دیکھا جائے تو وہ بھی عبادت خانہ، وہاں بھی نماز پڑھی جائے گی، وہاں بھی نماز پڑھی جائے گی، لیکن رسول پاک نے اس کے گرانے کا حکم دے دیا، کیوں کہ وہ ایک مسجد کے مقابل دوسری مسجد تھی۔ اور بھائی یہ تو مسجد کی بات ہے، یہاں پر تو نبی کے مقابلے میں نبی کھڑا ہو رہا ہے، کتاب کے مقابلے میں کتاب لائی جا رہی ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ ان سے بہتر ہیں۔ خدا را کوئی عقل کے ناخن لو، کچھ ہوش کے ناخن لو، اور اس طرح لوگوں کو گمراہ مت کرو۔ اللہ رب العزت نے تو واضح طور پہ کہہ دیا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم، جنہوں نے کفر کیا، اب کفر کے اندر نہ تو کسی ایک چیز کا ذکر ہے نہ بس ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی انکار کر دیا تو وہ کافر ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام کی ختم نبوت، تو یہ تو ختم نبوت کا انکار کر رہے ہیں جو اللہ کی طرف سے لے کے آئے ہیں رسول کریم، اسی کا انکار کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی جو رسول کریم کی ختم نبوت کا انکاری ہو وہ کافر ہے، اور کسی بھی صورت میں اہل کتاب سے وہ بہتر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ 20 آیات جو آپ کے سامنے رکھی، انسانوں کو کیٹاگرائز کیا گیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اور ایسے فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اپنی بات کا اختتام کروں گا اس امید کے ساتھ کہ آپ ضرور سنیں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے، اور اپنے کمنٹس کے اندر ہمیں اپنی رائے سے بھی نوازیں گے، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔